السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ جب دودھ پیتی ہے تو اسے دودھ سے اسمیل آتی ہے اور الٹی ہوتی ہے، اسی قسم کے سوال ہے۔ میری بہن، آپ کو اور سارے سننے والے بہنوں اور بھائیوں کو سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یاد رکھنا، آپ کو تو خیر پہلے میں یہ بتا دوں کہ آپ کو جادو کا مسئلہ ہے۔ بدبو آنا دودھ سے یا گھر کی کسی جگہ سے بدبو آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اوپر یا گھر میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کو جادو کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہمیشہ کے لیے سن لینا کہ دودھ ہو یا کوئی اور خوراک جو حلال ہے، پاک ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے اسے کھانے کی اجازت دی ہے، اس کو استعمال کرنے سے اگر آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ آپ کے فائدے میں ہے، آپ کے نقصان کی چیز وہ نہیں ہے۔ دودھ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دو چیزیں رکھی گئی ہیں، شراب اور دودھ۔ تو میں نے دودھ کو لے لیا تو جبریل نے اس کو کامیابی کرا دی اور اچھا شگون بتایا امت کے لیے۔ دودھ برکت کی علامت ہے، پاکیزہ ترین یہ ایک خوراک ہے، مشروب ہے، لہذا اس کو پینے کے ساتھ آپ کی معدہ کیوں خراب ہوتا ہے اس کی بھی ذرا سن لیجئے کہ دودھ اور شہد بہت بڑا کردار ہے انسانی صحت میں، کیونکہ جادو کا اثر جسم کے اندر جہاں کہیں بھی ہو، شہد کا کھانا اس کے لیے مفید ہے اور دودھ بھی اس کے لیے بڑا فائدہ ہے، یعنی دودھ کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ دونوں، جادو ہو، آسیب ہو، نظر ہو، چونکہ اس کا خون پر اثر پڑتا ہے اور خون کی خرابی پیدا ہو کر جسم میں دردیں اور جادو کے اثرات کی تقویت کا باعث بنتا ہے، اور اس قسم کے بیماری اور جادو آسیب کے لیے دودھ بھی علاج ہے اور شہد بھی علاج ہے۔ آپ سحر کی آیات 7 دفعہ پڑھیں، علاج بتا رہا ہوں۔ سحر کی آیات، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، 102 سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت جو ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، یہ 117 سے 122 نمبر آیت تک 7 دفعہ اس کو بھی پڑھیں۔ سورہ یونس کی آیت 80 اور 81 نمبر آیت، اس کو بھی 7 دفعہ پڑھیں، اور اسی طرح 69 نمبر آیت سورہ طٰہٰ کے پڑھیں، وہ بھی 7 دفعہ پڑھیں۔ لہذا یہ آپ نے 7 دفعہ پڑھنا کس پر؟ دودھ اور شہد پر، اور ناشتے سے پہلے نہار میں آپ نے اس کو کھانا ہے۔ پہلے شہد کھائیں اور اس کے بعد دودھ کو پئیں۔ شہد جادو کو اپنے اندر چوستا ہے، شہد جسم میں جا کر اپنے اندر چوستا ہے، جسم کے اثرات کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، اور دودھ مجموعہ گند کو جو شہد کی صورت میں اب اندر موجود ہے، یعنی شہد نے چوس کر اس کو اپنے پر محفوظ کیا، اوپر آپ دودھ پئیں گی تو اس سب گند کو یا الٹی کی صورت میں یا موشن کی صورت میں اس کو باہر پھینک دیتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد سونف کو ابالیں، سونف جس کو عربی میں شمر کہا جاتا ہے،
شمر کو یعنی سونف کو آپ پانی میں ابالیں۔ ابلا ہوا پانی جب ٹھنڈا ہو جائے تو یہی جو میں نے آیتیں بتائی ہیں، یہی آیت 7 بار پھر پڑھیں اور یہ پانی آپ پی لیں۔ اگر اس سونف والے پانی کے ساتھ آپ زیرہ کو بھی ملائیں، زیرہ، تو اور بھی بہتر ہوگا، اور 3 دن مسلسل پیتے جائیں۔ اور یاد رکھنا کہ معالجین جو جادو اور آسیب کا علاج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سونف ان جڑی بوٹیوں میں سے ہے جن سے جنات حد سے زیادہ کراہت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اعصاب اور معدے کے لیے تقویت کے باعث بھی ہے۔ ضروری ہے کہ سونف مسلسل استعمال کیا جائے، کیونکہ جادو کی وجہ سے جسم لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر بظاہر موٹا بھی نظر آئے تو وہ کمزوری کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اس دوران سونف کا استعمال زیرہ ملا کر، جس طرح بتایا کہ اس کو ابال کر اس کا پانی پیا جائے، تو ساتھ ساتھ جسم جو کمزور ہو رہا تھا یا معدہ کمزور ہو رہا تھا وہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ اسی طرح دودھ کا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس دودھ کو کم از کم 1 کلو دودھ روز 3 دفعہ، اور اسی طرح 3 دفعہ جو سونف کا بتایا وہ بھی آپ اس کا پانی پیتے جائیں، یا کم از کم اگر پانی بنانے کا ٹائم نہ ہو تو سونف کو پیس کر، اس کو آٹا بنا کر، پاؤڈر بنا کر اس کو کھایا جائے تو بہت ضروری ہے، اور یہ آپ کریں۔ اور ساتھ دونوں رانوں میں مشک والے عطر، خوشبو آپ ہمیشہ لگائے رکھیں۔ لہذا آپ کو میں نے 3-4 چیزیں بتائیں۔ نمبر 1، شہد کھانے کے بعد اس کے کچھ دیر بعد، مطلب آدھا گھنٹہ 40 منٹ بعد آپ دودھ پئیں۔ گرم دودھ ہو، اور اس کو بے شک اسی میں، جیسے میں نے آپ کو آگے بتایا، سونف ڈال کے آپ اس کو پئیں، لیکن شہد ہو یا دودھ ہو، اس پر جیسے بتایا سحر کے آیات 7 دفعہ پڑھنا ضروری ہے، اور جیسے میں نے بتایا سونف کے ساتھ زیرہ ملائیں تو اور بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ آپ کریں، اور مشک والے عطر جو ہے وہ بھی آپ رانوں کے ساتھ لگائے رکھیں، دونوں رانوں میں لگائے رکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔